تقریباً 24 برس قبل لاپتہ ہونے والے ایک معمر شخص کو کاماریڈی پولیس نے ان کے خاندان سے ملا لیا۔ اس پر اہل خانہ کی جانب سے پولیس سے اظہار تشکر کیا۔ تفصیلات کے مطابق ستیہ نارائنا تقریباً 65 سال ضلع جوگالمبا گدوال کے پوئن پلی کے ساکن ہیں۔ ان کے 2 فرزند شیو شنکر اور گیان چاری ہیں۔ ستیہ نارائنا تقریباً 24 سال قبل اپنے آبائی مقام سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ کل شب کاماریڈی پولیس کانسٹیبل اشوک اور ہوم گارڈ روی معمول کی تلاش کے دوران ستیہ نارائنا سے ملے اور ان کی مکمل تفصیلات حاصل کر کے کاماریڈی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی۔ بالازاں کاماریڈی پولیس نے گدوال پولیس سے رابطہ قائم کیا، جہاں تحقیقات کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ مذکورہ شخص واقعی پوئن پلی گاؤں سے 24 سال قبل لاپتہ ہوئے ستیہ نارائنا ہی ہے۔ اس کے بعد ان کے اہل خانہ کو کاماریڈی روانہ کیا گیا۔ آج صبح ٹاؤن سرکل انسپکٹر نرہری کی موجودگی میں ستیہ نارائنا کو ان کے دونوں فرزندوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مستقل بانسواڑہ کے سائی کروپا کالونی میں ریونیو ڈویژن کیمپ آفس کے 50 لاکھ روپے کی لاگت سے نو تعمیر شدہ عمارت کا سابقہ اسپیکر و رکن اسمبلی پوجارم سرینیواس ریڈی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے کہا کہ ارڈی اور کیمپ آفس سے ڈویژن کے عوام مستفید ہوں، کیونکہ بانسواڑہ ڈویژن کے عوام کو اپنے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے ڈویژن آفیسر سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل کرا لیں۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جکل رجنی کانت راؤ، ضلع کلکٹر کاماریڈی آشیش سنگوال، بانسواڑہ آر ڈی اور ریویندر ریڈی کے علاوہ عہدیدار اور عوامی نمائندے موجود ہیں۔ آر ڈی او میڈم بودھن نے پوتنگال منڈل کے سمپور گرام پنچایت کا دورہ کیا اور وہاں زیر تعمیر ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکالرز اینڈ ہاسٹلرز کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کانٹریکٹروں، گاؤں کے معززین اور مندر کمیٹی کے اراکین سے بات چیت کی اور تعمیراتی کاموں کے دوران پیش آنے والے مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ اس پروگرام میں ڈی ای ہاؤسنگ، ای ای ہاؤسنگ کے افسران، پوتنگل اور پوتاگری منڈلوں کے تحصیلدار، ریونیو انسپکٹرز اور دیگر عملہ بھی موجود تھے۔ کریم نگر ایم ایل اے و سابق وزیر گنگولا کملاکر نے آج کریم نگر میں قائم مکئی خریداری مرکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں سے ملاقات کر کے خریداری کے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کسانوں نے بتایا کہ گزشتہ 15 دنوں سے وہ مارکیٹ یارڈ میں لائی گئی اپنی مکئی کی فصل فروخت نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کی جانب سے خریداری نہیں کی جا رہی ہے۔ کسانوں نے مارکیٹ میں بنیادی سہولیات کی کمی پر بھی ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ یارڈ میں چوروں کا خوف ہے، پینے کے پانی کی سہولت موجود نہیں اور شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے مناسب سایہ بھی نہیں ہے۔ اس پر گنگولا کملاکر نے مارکیٹ حکام سے فون پر رابطہ کر کے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر موسمی بارشوں کا خطرہ موجود ہے، اس لیے جنگی پیمانے پر فوری طور پر مکئی کی خریداری شروع کی جائے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بودھر میں پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا پروگرام کے ایک حصے کے طور پر آج لائبریری فیسٹیول کا انعقاد عمل میں آیا۔ کالج پرنسپل پروفیسر این سریش نے بتایا کہ طلباء اور اساتذہ کے لیے لائبریری صرف ایک کمرہ نہیں ہے، بلکہ علم کا ذخیرہ کرنے کا ایک مرکز ہے، جہاں لائبریری کو باقاعدگی سے استعمال کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی اور باقاعدہ آنے والے طلباء کو انعامات دیے گئے اور لائبریرین کو اعزاز سے نوازا گیا۔ کالج کے وائس پرنسپل ستوا ورا پرساد، انچارج وائبرین پرساد، آراجو بابو راؤ اور محمد توصیف و دیگر اساتذہ، غیر تدریسی عملہ، طلباء نے پروگرام میں حصہ لیا۔ ضلع منچریال کے اسکول کے اساتذہ کی جانب سے داخلوں کے لیے شعور بیداری ریلی نکالی گئی۔ اولیاء طلباء کے ساتھ ایک میٹنگ بھی منعقد کی گئی، جس میں وارڈ کونسلر جی وینکٹ نرسیا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اسکول ہیڈ ماسٹر محترمہ نے کہا کہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے سرکاری اسکول میں داخلہ دلوائیں۔ انہوں نے اولیاء طلباء سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں۔ سرکاری اسکول میں ہر قسم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ظہیر آباد گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل کا کونسلر بلدیہ جہانگیر قریشی نے دورہ کرتے ہوئے چنچولی کے ایک ساکن کی ظہیر آباد کے قریب سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والے فرد کی پوسٹ مارٹم کے تاخیر پر انتظامیہ ہاسپٹل ڈاکٹرز پر جہانگیر قریشی کونسلر بلدیہ نے سخت برہمی ظاہر کی اور کہا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں غریب مریضوں کی علاج و معالجہ لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ظہیر آباد گورنمنٹ ہاسپٹل میں مریضوں کی قابل لحاظ تعداد ہاسپٹل سے رجوع ہوتی ہے،
ایسے میں ڈاکٹرز اور سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل اپنے فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ رات کے اوقات میں ڈیوٹی ڈاکٹرز کی عدم موجودگی سے ناگہانی حادثات مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گورنمنٹ ایریا ہاسپٹل میں طبی سہولیات کی عدم فراہمی، ڈاکٹرز عملے پر کارروائی کا انتباہ دیا۔ رکن اسمبلی و ریاستی مشیر سدرشن ریڈی نے کسانوں کو یقین دلایا کہ حکومت آخری دانہ تک دھان کی خریداری کرے گی اور افواہوں پر توجہ نہ دی جائے۔ انہوں نے ویلپور، بھیمگل اور چنگل کے دھان خریدی مراکز کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ چند مقامات پر فصل تاخیر سے آنے کے بعد خریداری میں معمولی تاخیر ہو رہی ہے، تاہم 2 تا 3 دن میں تمام مراکز پر عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ سدرشن ریڈی نے کسانوں سے گھبرانے کے بجائے قریبی گوداموں تک دھان پہنچانے کی اپیل کی اور سیاسی جماعتوں سے اس مسئلے کو سیاسی رنگ نہ دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مفاد کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے اور آئندہ سیزن کے لیے معیاری فصلوں کی پیداوار کو فروغ دینے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے جمعے کو گدوال میں ڈسٹرکٹ لائبریری میں پبلک ایڈمنسٹریشن پروگریس پلان کے 99 روزہ شیڈول کے تحت منعقدہ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ سب سے پہلے سرسوتی دیوی کی تصویر کی پوجا کی گئی، ربن کاٹا گیا اور کتابوں کی نمائش کا افتتاح کیا گیا۔ لائبریری کے مختلف حصوں کا معائنہ کرنے کے بعد کلکٹر نے کہا کہ ضروری کتابیں طلباء اور بے روزگاروں تک پہنچائی جائے گی۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ ایک کمیٹی بنائیں اور ان کتابوں کی فہرست لکھیں جن کی انہیں ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بے روزگار گروپس بینکنگ، اساتذہ وغیرہ کی ملازمتوں کی تیاری کر رہے ہیں، اگر وہ مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے اہداف کے مطابق مطالعہ کریں تو مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیاب ہوں گے۔ حیدرآباد میں ایک شخص ایئر کولر میں پانی بھرنے کے دوران برقی شاک لگنے سے فوت ہو گیا۔ اس شخص کی کرشنا کی حیثیت سے شناخت کی گئی، جس کی عمر 54 سال بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کرشنا کی چیخ و پکار سن کر ارکان خاندان اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ اسے قریبی اسپتال سے رجوع کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کرشنا کو مردہ قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی SIR کے تیسرے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مرحلے کے تحت دہلی، پنجاب اور مہاراشٹر سمیت 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کی جائے گی۔ کمیشن کے مطابق ان تمام ریاستوں میں کی حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر 2026 کو جاری کی جائے گی۔ کمیشن نے بتایا کہ تیسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ کو چھوڑ کر تقریباً پورے ملک میں SIR کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ان تینوں علاقوں کے لیے شیڈول موسمی حالات و برفباری کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کیے جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں اڈیشہ، میزورم، سکم، منی پور، اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، تلنگانہ، پنجاب، کرناٹک، میگھالیہ، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، دہلی، ناگالینڈ اور تریپورہ شامل ہیں۔ شیڈول کے مطابق 30 مئی سے 14 اکتوبر کے درمیان بوتھ لیول آفیسرز گھر گھر جا کر سروے کریں گے، جبکہ ووٹر لسٹ کا مسودہ 5 جولائی سے 21 اکتوبر کے درمیان جاری کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت ملک کی معیشت کو مزید مستحکم کرنے اور سونے کی درآمد پر انحصار کم کرنے کے لیے ایک انقلابی گولڈ مانیٹائزیشن پالیسی متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے عوام کے گھروں اور لاکرز میں موجود بیکار سونے کو ملکی ترقی کے دھارے میں شامل کیا جائے گا۔ لوگ اپنا سونا بینکوں میں جمع کراتے ہوئے اس پر مقررہ شرح سود حاصل کر سکیں گے۔ ان ڈپازٹ سے ہونے والے منافع پر حکومت کی جانب سے ٹیکس چھوٹ دی جانے کا قوی امکان ہے۔ متوسط طبقے کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے سادہ قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ کم سے کم 10 گرام سونا رکھنے والے افراد بھی اس اسکیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عوام سے جمع شدہ سونا براہ راست جیولرز کو فراہم کیا جائے گا، جس سے بین الاقوامی مارکیٹ سے سونا خریدنے کی ضرورت کم ہوگی اور قیمتی زر مبادلے کی بچت ہوگی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہندوستانی گھرانوں میں ٹنوں کے حساب سے سونا موجود ہے۔ اگر یہ ذخائر بینکنگ سسٹم میں آ جاتے ہیں تو ملک کی معیشت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ اسکیم پرانی گولڈ مانیٹائزیشن اسکیم کا ایک جدید اور اپ ڈیٹ ورژن ہے، جس کا مقصد عوامی شرکت کو بڑھاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بشمول 16 ریاستوں اور 3 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تیسرے مرحلے کے تحت فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی SIR کا اعلان کیا ہے، جس پر 30 مئی سے مرحلہ وار عمل آوری ہوگی۔ تیسرے مرحلے کے تحت الیکشن کمیشن ملک کی تمام ریاستوں میں فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی کا عمل مکمل کر لے گا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاوہ دہلی، اڈیشہ، میزورم، سکم، منی پور، اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، کرناٹک، میگھالیہ، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، تریپورہ میں مختلف مراحل میں SIR مہم چلائی جائے گی۔
تلنگانہ میں SIR مہم کے شیڈول کی اجرائی کے وقت الیکشن کمیشن نے 12 مئی 2026 تک رائے دہندوں کی تعداد 3,39,20,705 درج کی ہے۔ تلنگانہ میں بوتھ لیول آفیسرز BLO 25 جون تک 24 جولائی گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے۔ 24 جولائی تک پولنگ اسٹیشنوں کے تحت رائے دہندوں کی تعداد کے تعین کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ 31 جولائی کو فہرست رائے دہندگان کا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ نریڑ میٹ پولیس نے رہزنی کی واردات میں ملوث ایک آرمی ملازم کو گرفتار کر لیا۔ لائنس نائک ریڈی شیکھر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ بات وینکٹ اسسٹنٹ کمشنر پولیس ملکہ جگری نے بتائی۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ ریڈی شیکھر لائنس نائک کے عہدے پر فائز ہے۔ خاص طور کرکٹ کی لعنت نے اس کو رہزن بنا دیا۔ اس نے 10 مئی کو نریڑ میٹ حدود میں ایک خاتون کے گلے سے طلائی چین کا سرقہ کیا اور فرضی نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکل پر گھوم رہا تھا۔ پولیس کارروائی سے بچنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر فرضی نمبر پلیٹ لگا لی تھی۔ تاہم واردات کے بعد پولیس نے 50 سے زائد کیمروں کی جانچ کی اور پھر ریڈی شیکھر کو گرفتار کر لیا۔ حیات نگر کے علاقے میں پیش آئے آتش زنی کے واقعے میں دکانات جل کر خاکستر ہوئے۔ اس حادثے میں جو الیکٹرک ہارڈ ویئر کی دکان میں پیش آیا، آگ نے دوسرے 2 مکانات اور موٹر سائیکل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بھڑکنے میں مددگار اشیاء کی موجودگی کے سبب آتش پرو عملے کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ اس دوران علاقے کے عوام اس منظر کو دیکھنے اور منظر کشی میں مصروف رہے۔ الیکٹریکل ہارڈ ویئر میں برقی شاک لگنے سے حادثہ پیش آیا اور آگ نے دوسری دکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نیتی آیوگ کی حالیہ رپورٹ نے ملک میں اسکولی تعلیم کے معیار میں حائل بڑی رکاوٹوں کا پردہ فاش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اساتذہ کو تدریس کے بجائے سروے، الیکشن ڈیوٹی اور دیگر غیر تدریسی کاموں میں الجھانا بچوں کی تعلیمی کارکردگی میں کمی کی سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے۔ نیتی آیوگ کی رپورٹ میں کئی چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک ٹیچر کے تدریسی وقت کا تقریباً 14% حصہ غیر تدریسی سرگرمیوں کے نظر ہو جاتا ہے۔ کہ تعلیم قانون RTE ایکٹ کے تحت پرائمری اسکولز میں سالانہ 200 دن 800 پیریڈز اور اپر پرائمری میں 220 دن 1000 پیریڈز تدریس کے لیے مختص ہونے چاہیے، لیکن ریکارڈ کی دیکھ بھال اور دوپہر کے کھانے کی نگرانی جیسے کاموں کی وجہ سے یہ ہدف پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ملک بھر میں 1.4 لاکھ اسکولز ایسے ہیں جہاں صرف ایک ٹیچر تعینات ہے، جہاں 62,288 بچے زیر تعلیم ہیں۔ ایک اکیلے ٹیچر کو 5 کلاسوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ دفتری کام بھی سنبھالنے پڑتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں ورک فرام ہوم کو لازمی قرار دینے کے سلسلے میں پالیسی تیار کی جانے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر آندھرا پردیش مسٹر این چندر بابو نائیڈو نے اس سلسلے میں عہدیداروں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سرکاری محکمہ جات جن کے عہدیداروں کی دفتر میں آمد ضروری نہیں ہوتی، فہرست تیار کرتے ہوئے انہیں پیش کریں۔ علاوہ ازیں وہ محکمہ جات جو مکمل طور پر آن لائن خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی تفصیلات پیش کی جائیں تاکہ سرکاری محکمہ جات کو فوری طور پر ورک فرام ہوم کی سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش، جو کہ زیڈ سیکیورٹی کے حامل ہیں اور ان کی حفاظت NSG کے گارڈز کرتے ہیں، نے اپنی گاڑیوں کے قافلے میں موجود گاڑیوں کی تعداد کو نصف کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کے فرزند و ریاستی وزیر مسٹر نارا لوکیش، جو کہ زیڈ سیکیورٹی کے حامل ہیں، نے بھی اپنے گاڑیوں کے قافلے میں تخفیف کرتے ہوئے 2 گاڑیوں تک محدود کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر آندھرا پردیش ابتدائی طور پر ریاستی محکمہ جات کے عملے کو فوری طور پر ورک فرام ہوم کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں گے۔ شمالی تلنگانہ کے اضلاع بالخصوص عادل آباد، منچریال، نرمل، آصف آباد کے علاوہ بعض دیگر اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 10 یوم کے دوران گرمی کی شدت میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافہ اور درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ان اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ مشرقی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے شمالی اضلاع میں گرمی کی تیسری لہر کی ابتدا کے ساتھ ہی درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر جانے کے بعد فوری اقدامات کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں جہاں درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے، ان اضلاع میں رطوبت میں اضافے پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے۔